السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرٹ کیئر اسٹوڈیو۔ دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ کاکٹیل پیرٹ کی بریڈنگ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ ان کی ایج کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، ان کے بیہیویئر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کاکٹیل کی بریڈنگ میں کون سی مسٹیکس نہیں کرنی۔ دوستو سب سے پہلے جو ہے نا، آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ آپ کے برڈز کی جو ایج ہے وہ کمپلیٹ ہے کہ نہیں۔ بریڈنگ کے لیے آپ کے میل کی جو ایج ہے نا وہ 12 سے 15 مہینے ہونی چاہیے، اور فیمیل کی جو بریڈنگ ایج ہے نا وہ 15 سے 18 مہینے ہونے چاہیے۔ دوستو اگر آپ 1 سال سے کم عمر کے پرندوں کی بریڈ لیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کے پاس بریڈ نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے بریڈ کر بھی دی تو وہ بریڈ خراب کر دیں گے، اور آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا اور آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ اگر آپ 1 سال سے کم عمر کے پرندوں کی بریڈ لیں گے تو فیمیل میں ایگ بائنڈنگ کا ایشو آ سکتا ہے، فیمیل کمزور ہو سکتی ہے، ان کی ہیلتھ پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ اثر آئے گا، جس کی وجہ سے وہ بریڈ لگاتار خراب کرتے جائیں گے، کیونکہ اگر ان کی ایج کمپلیٹ نہیں ہوگی، ان کے باڈی کے اندر تمام ملٹی وائٹامنز، کیلشیم، منرلز پورے نہیں ہوں گے تو وہ اپنی بریڈ بھی خراب کر دیں گے، جو ان کی ہیلتھ ہے نا اس پر بھی ڈیفیکٹ کرے گا۔ تو اسی لیے جب بھی آپ بریڈ لیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ کے پرندوں کی جو ایج ہے نا وہ کمپلیٹ ہو۔ میں نے بہت سی جگہوں پر دیکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے نا برڈ کا پیئر بن گیا تو ہمارے پاس اب بریڈ آ جائے گی، یا پھر میل فیمیل جو کراسنگ کر رہے ہیں تو وہ باکس لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بریڈ آ جائے گی۔ تو دوستو اس طرح نہیں ہوتا، کاکٹیل سے بریڈنگ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ نے پہلے ان کو اپنے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا ہے، جب آپ کا پرندہ اپنے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے گا پھر وہ آپ کے پاس جو بریڈ کاٹ دے گا، کیونکہ اگر آپ کا پرندہ ایک دفعہ آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے گا نا تو کوئی بھی اسے بریڈ کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اگر آپ نے اپنے کاکٹیل سے بریڈ لینی ہے تو کوشش کیا کرے کہ آپ کی جو فیمیل ہے نا وہ ہیلدی ہو، میل میچور ہو، میل کا انٹرسٹ ہو باکس میں، فیمیل کا باکس میں انٹرسٹ ہو، اور دونوں ایک دوسرے کو ٹائم دیں۔ جب آپ کے یہ سب سائنس آ جائیں گے، میل وسلنگ کرے گا، فیمیل کو ہیٹ پر لائے گا، میل خود ہیٹ پر آئے گا تو آلریڈی آپ کے پاس بریڈ آ جائے گی۔ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے ایسی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ بریڈ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ ماحول اتنا خراب ہوتا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، شور ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا ان کے پرندے بریڈ کر رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کا پرندہ آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بریڈ کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے پرندوں کو کیا چیز یوز کروانی چاہیے۔ دوستوں سے دیکھیں، سب سے پہلے تو ان کی ایج کنفرم ہو، آپ کا پرندہ آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو، وہ سافٹ فوڈ کھائے، جتنا زیادہ وہ سافٹ فوڈ کھائے گا اتنی جلدی وہ ہیٹ پر آئے گا اور آپ کے پاس بریڈ کرے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے پرندوں کو ڈیلی کی بیس پر جو ہے نا سافٹ فوڈ استعمال کروائے۔ آپ انہیں کالا چنا دے سکتے ہیں، گندم دے سکتے ہیں، ایگ بریڈ دے سکتے ہیں، پالک دے سکتے ہیں، میتھی دے سکتے ہیں، اس طرح کی آپ سے چیزیں استعمال کروائیں تاکہ آپ کا پرندہ جو ہے بریڈ کرے۔ مجھے ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب پر بھی میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے 2 سال ہو گئے رکھے ہوئے ہیں، 3 سال ہو گئے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے پاس بریڈ نہیں آئی۔ تو ان کو بھی میں بتاتا ہوں کہ اسی ریزنز کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے پاس بریڈ نہیں آتی، یا پھر آپ کے پرندے کو جس ماحول میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں نا وہاں سے وہ ان کا ماحول پسند نہیں آتا، یا آپ جہاں سے لاتے ہیں انہوں نے پہلے کسی اور ماحول میں انہیں رکھا ہوتا ہے اور آپ جو ہے نا کسی اور ماحول میں انہیں رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو انوائرمنٹ پسند نہیں آتا اور وہ آپ کے پاس بریڈ نہیں کرتے۔ دوستو یہ جو آپ سامنے پیئر دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرا سب سے پرانا پیئر ہے، یہ میں تقریباً 3 سال پہلے لے کے آیا تھا۔ تو اس نے آتے ساتھ ہی جو ہے نا میرے پاس لینگ کاٹ دی تھی، اور اس نے میرے پاس 3 بچے پالے تھے پہلے کلاس میں۔ تو میں بہت شوق ہوا تھا کہ اتنی جلدی انہوں نے میرے پاس بریڈ کر دیا، کیونکہ یہ جہاں سے آئے تھے نا میں اپنے دوست سے لے کے آیا تھا، تو اس نے بھی ان کو بہت اچھا ماحول دیا ہوا تھا۔ یہ ان کو ہمیشہ ڈیلی بیس پر جو ہے نا وہ چیزیں سافٹ فوڈ ڈالتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت جلدی بریڈ کر دی تھی۔ تو یہ والا پیئر ہے، یہ دیکھیں، یہ فیمیل ہے، یہ بھی دیکھیں ایگ بریڈ کھا رہی ہے۔ تو جب آپ کا پرندہ اسی ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے گا نا تو وہ ہمیشہ آپ کے پاس بریڈ کرے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے پرندوں کو زیادہ اچھا سافٹ فوڈ دیں، انہیں اچھا ماحول دیں تاکہ وہ جلدی آپ کے پاس بریڈ کر۔
اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بریڈ تو آ گئی ہے لیکن وہ بریڈ بچ نہیں رہی، یعنی کہ چکس نکل آئے اور پیئر جو ہے نا وہ چکس کو فیڈ نہیں کروا رہا۔ تو اس کے اوپر میں نے ایک بہت ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ میرے چینل پر جا کے دیکھیے گا تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی، اور ان کا جو لنک ہے نا وہ میں ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گا، تو آپ وہاں سے بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ان شارٹ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا پیئر جو اپنے بچوں کو فیڈنگ نہیں کرواتا تو آپ اس کو سافٹ فوڈ استعمال کروائیں۔ آپ ان کو اس چیز کا استعمال کروائیں کہ جو وہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، جب وہ خود کھائیں گے تو اپنے بچوں کو فیڈنگ میں کروائیں گے اور آپ کے جو چکس ہیں وہ بچ جائیں گے۔ کاکٹیل سے جو بریڈ لینا ہے نا وہ مشکل نہیں ہوتا، کاکٹیل کی بریڈ بچانا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس چیز پر بھی جو ویڈیو چاہیے تو میں اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بنا دوں گا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو کاکٹیل کے متعلق کون سی نیکسٹ ویڈیو چاہیے، کس ٹاپک پر چاہیے، میں اس ٹاپک پر آپ کے لیے لازمی ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔